The main problems which we are facing nowadays, Generation Z, is unemployment, career counseling, lack of motivation, lack of Islamic knowledge and many others. یہ ایک سرکل بن جاتا ہے، وشو سرکل، اور یہ انسان کو بیماری کے دھانے پہ لے جاتا ہے. اب حیران ہوں گے سن کے، میں نے ہارورڈ کی ریسرچ پڑھی کہ آج کے دور میں نوجوانوں کو پوری دنیا میں سب سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ ایڈز، کینسر، نزلہ زکام، بہت سی بیماریاں ہیں. اب حیران ہوں گے سن کے، سب سے بڑی بیماری نوجوانوں میں وہ نفسیاتی امراض ہیں. دے آر گیٹنگ مینٹلی سک. وائی؟ مینٹلی سک ہونا یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اس کی وجہ لوڈ آف انفارمیشن ہے، اوور تھنکنگ ہے، کنفیوژن ہے. اور آج کی یوتھ ٹاکس میں ہم آپ کی بہت سی باتوں کو حل کرنا چاہیں گے. بٹ ریمبر ایٹ دا اسٹارٹ، فوکس از دا سپریم پاور ان 2024 وین وی آر فلڈڈ ود انفارمیشن. آپ نوجوان ہیں، اسٹے الرٹ، اسٹے فاسٹ، اسٹے اسمارٹ، بی ایکٹیو، اینڈ یور بگیسٹ بیٹل از ٹو فائٹ آل دا ڈسٹریکشنز. اتنی انفارمیشن ہے، اور یہ نیچرل نہیں ہے کہ اتنی انفارمیشن انسان کا دماغ پروسیس کر سکے. آج تک ہیومن ریس میں اتنی انفارمیشن ہمیں نہیں ملی جتنی اس دور میں مل رہی ہے. یو ہیو ٹو کل دا ڈسٹریکشنز اینڈ یو ہیو ٹو چوز واٹ از ریلیونٹ. یہ یاد رکھنا، کالج اور یونیورسٹی کے دور میں جب انسان ہوتا ہے نا، ہم بھی جب تھے، تو ہیون لگتی ہے، جنت لگتا ہے سب کچھ. جنت نظیر دنیا میں سب کچھ بڑا اچھا لگتا ہے. سپنے، تتلیاں، اڑتے بھنورے، فیس بک کی ریلیں، انسٹا کے اوپر امبانی کی بیٹی کی شادی، اوڈی اور جناب فارچونر. یہ جب انسان پروفیشنل لائف میں آتا ہے نا، اور چوتھا انٹرویو اس کا فیل ہوتا ہے، 4 انٹرویوز میں اس کو جاب نہیں ملتی، اور وہ بوڑھے باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ اب 80,000 روپے بل، 60,000 روپے بل افورڈ نہیں کر سکتا. وہ بہن کی طرف دیکھتا ہے جو بیچاری پڑھ نہیں پائی اور اب اس کی شادی بھی نہیں ہو رہی. اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کو 25,000 کی نوکری زبردستی کرنی پڑ رہی ہے. تب وہ سارے سب پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں تھا، اور ایسا واقعی نہیں ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز آر بٹر، دے آر ہارڈ. اور کامیاب وہ ہے جو اس کی پریپریشن آج سے شروع کر دیتا ہے. اور ہر بندے نے پریپریشن کرنی ہے، ہر طرح سے پریپریشن کرنی ہے. ہاں، ایک بات یاد رکھیے گا، اپنی زندگی کے چیپٹر 5 کا مقابلہ کبھی کسی کے چیپٹر 20 سے نہ کرے، اور ان چیزوں پر کبھی بھی گیو اپ نہ کریں جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں. بیکاز وین ایوری تھنگ از اسٹرپڈ اوے، جب سب کچھ آپ سے چھن جاتا ہے، دولت، پیسہ، ساری محبتیں، what is remaining؟ آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ را، انفلٹرڈ. دس از یو ایکچولی. وہ کون سی چیزیں؟ آپ کا کریکٹر، آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ کا ایٹیچیوڈ. ان چیزوں پر کام کرنا کبھی نہ چھوڑیے گا. آپ تیار رہیں گے. اور جب بھی کسی بڑے پروجیکٹ کی طرف آپ جا رہے ہوں، سب سے پہلے تیاری میں اپنے کریکٹر کو مد نظر رکھیے. اور یہ مثال ہمیں ملتی ہے جب اعلان ہونے والا تھا، جب ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع ہونے والا تھا، اور جب اس پروجیکٹ کا اعلان ہوا کوہ صفا سے، what was the declaration at that time? That was a declaration on Mount Safa that I call you towards Allah, towards righteousness. And mind you, that was the first step taken by Holy Prophet. And after that step, he has never taken a step back. He kept on moving forward. And when the audience asked him that you are declaring that you are a prophet, so what is actually the miracle? Because every prophet, when they declared their prophethood, they support their prophethood with a miracle. Give us a miracle. ہر نبی نے جب بھی نبوت کا اعلان کیا، کوئی نہ کوئی معجزہ دکھایا. آج آپ نے کہہ دیا آپ نبی ہیں، معجزہ دکھائیں، کوئی ایسی بات بتائے، کوئی دلیل دے. اور وہ دلیل ہی معجزہ ہوتی ہے. وہ دلیل کیا تھی جو پہلی دلیل دی گئی؟
وہ دلیل یہ تھی کہ 40 سال کی زندگی میری جو تمہارے درمیان گزری ہے، یہ 40 سال کی زندگی تمہارے لیے دلیل ہے۔ میرا کوثر و سلسبیل میں دھلا ہوا بچپن، بے عیب جوانی، وہ پاک لڑکپن، ایک ایک لمحہ تمہارے ساتھ گزرا۔ بتاؤ، دنیا کا کوئی بھی معیار اٹھا کے لے آؤ اور اس کو ذات مصطفیٰ سے کمپیر کرو، اگر تمہارا لایا ہوا معیار گر جائے تو سوچو، جس نے 40 سال تک جھوٹ نہیں بولا، یہ تمہارا معاشرہ ہے جس میں جو جتنا دولت مند ہے، جتنا مشہور ہے، اتنا بڑا غنڈہ اور بدماش ہے۔ کوئی نیکی بدی کا تصور نہیں تھا۔ پیاری چھوٹی پھول جیسی بیٹی کو اٹھا کر کنویں میں پھینکتے تھے، پتہ نہیں دل تھا پتھر تھا ان کا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی۔ اس معاشرے میں 40 سال نبی پاک رہے اور ایک جھوٹ بھی کسی نے نہیں سنا ان کی زبان اقدس سے۔ کین یو امیجن، کتنی بڑی بات ہے یہ، سوچو تو صحیح۔ میں نے کرمنالوجی پڑھی ہے، اس کرمنالوجی کے اندر بتایا گیا کہ کچھ خاص علاقے ہیں دنیا کے جہاں سے عام طور پہ بدماش آتے ہیں، روٹین بن گئی نا، سرکل بن گیا وہاں پر، ماحول ایسا ہے، بڑے ایسے ہیں، بچہ جو پیدا ہوگا وہی سیکھے گا، وہی سمجھے گا، تو بدماش بن جائے گا۔ اس جگہ پہ کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ سو مائی ڈیئر فرینڈس، نیور گیو اپ آن یور کیریکٹر، کیپ آن ڈیولپنگ یور کیریکٹر ایوری ڈے۔ دس از ویری امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ۔ تو میرے دوستو، یہ ماؤنٹ صفا پر ہونے والا اعلان آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا اور آج دنیا بھر کے اندر 2 ارب سے زیادہ مسلمان موجود ہیں۔ سو نیور گیو اپ آن یور کیریکٹر، آن یور مائنڈ سیٹ۔ کسی نے بڑی پیاری بات لکھی، دے آر جیلس آف وٹ یو گاٹ بٹ دے آر ناٹ جیلس ہاؤ یو گاٹ اٹ۔ لوگ اس بات سے تو حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا کچھ ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے آپ نے اتنا کچھ حاصل کیسے کیا۔ دے لو ٹرافیز بٹ دے ہیٹ دا ٹریننگ گراؤنڈس۔ ٹرافی سے تو سب کو پیار ہے، لیکن جس گراؤنڈ میں دن رات کی مشقت کے بعد یہ ٹرافی ملتی ہے، وہاں جانے سے سب کو ڈر لگتا ہے۔ They love the mountain view top, but they hate the climb. وہ جو پہاڑ کے اوپر جا کے منظر نظر آتا ہے وہ تو سہانا لگتا ہے، لیکن پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی جو مشقت ہے یہ ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس بات سے نہ ڈرو کہ ناکام ہو جاؤ گے، اس بات سے ڈرو کہ سال بعد تم وہی ہوگے جو آج ہو۔ This is actually the fear. تو جناب، اپنے اس سیشن کو باقاعدہ ہم شروع کرتے ہیں آپ کے کویشچن آنسرز کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ سوال کا آپ جواب، جس کو آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے، آپ کے پاس جا کے جواب دیں گے اور ایک پیارا سا تحفہ آپ کو پیش کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئز بھی آپ کے ساتھ چلتا رہے گا۔ جی، درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی، یہ بتائیے، آپ 3 آپشن میں دوں گا اور تینوں آپشن میں سے آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کون سا آپشن ٹھیک ہے۔ جو بتائے گا اس کو تحفہ مل جائے گا۔ کویشچن یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی عمر والے افراد کس ملک میں پائے جاتے ہیں؟ چائنا، انڈیا یا جاپان؟ میرا نام عمر احمد ہے اور میں شفا یونیورسٹی میں سائبر سیکیورٹی میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور آپ کا سوال کا جواب ہے جاپان۔ جاپان؟ آپ نے سوال بدل دیا ہے؟ میں اسلام آباد والوں کے بارے میں سن لی، موقع بدل لیتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں نے تحفہ آپ کو دے کے جانا تھا۔ ہماری عادت ہے کہ جو کھڑا ہو جاتا ہے نا اس کو تحفہ ملتا ضرور ہے۔ جی، اب بتائیں، تیزی سے اگنے والا درخت کون سا ہے؟ بیمبو ٹری، ویپنگ ولو یا ہیبرڈ؟ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد اسد ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں ادھر ایف جی ایچ ہاسپٹل میں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ جی جی، اور دوبارہ آپشن ریپیٹ کر دیں۔ بیمبو ٹری، ویپنگ ولو، ہائبرڈ پاپلا۔ ہائبرڈ پاپولا۔ ڈاکٹر صاحب، اب 2 رہ گئی، ان میں سے ایک لگائے، تکا ڈٹ کے لگانا۔ پھر بیمبو بیمبو ٹری، بیمبو ٹری نکلتا 5 سال بعد ہے، لیکن اس 5 سال بعد اس کی اتنی زیادہ گروتھ ہوتی ہے، literally see it, you can see with your eyes، اتنی تیز بڑھتا ہے۔ پرانے زمانے میں نا اس کی نوک ہوتی بہت زیادہ، قیدیوں کے اس کو اوپر لٹا دیتے تھے اور پھر چلے جاتے، وہ جب نکلتا قیدی کے اندر
बाहर आता था, this is considered horrendous punishment for the prisoners at the time. You can literally see a tree going. और वही कहते हैं कि 5 साल तक बैम्बो ट्री को बोया हुआ था, कुछ नहीं निकला, फिर एकदम से इतना बड़ा निकल गया ना. तो वो कहते हैं कि आप अपनी एफर्ट के बारे में भी देखें कि वो 5 साल तक वो डेड नहीं था, अंदर वर्किंग हो रही थी. जब एकदम नजर आया सबको, फिर उसका फल नजर आया. अब आपकी तरफ से किया जाने वाला पहला सवाल. वालेकुम अस्सलाम जी. सबसे पहले तो सुभान भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप इतनी सर्दी में यहाँ तशरीफ लाए. अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इंजीनियर बाय प्रोफेशन है, हम इंजीनियर, तो इंजीनियर्स की रहनुमाई इस्लाम कैसे करता है, इस हवाले से अगर आप कुछ इरशाद फरमा दें. इस्लाम इंजीनियर्स के लिए क्या रहनुमाई है? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, ये निसाब बहुत लंबा है, इतनी बड़ी मैं चीज डिस्कस नहीं करूंगा. मैंने 2 अहदीस आपको सुनानी है. यू आर एन इंजीनियर और फ्रॉम डॉक्टर और CS और एनीवन फ्रॉम एनी कोर्स ऑफ स्टडीज, you must listen these 2 sayings of Holy Prophet with heart and soul. ये लाजमी आपने सुननी है. और ये बात याद रखिए कि जब भी नबी पाक की किसी इरशाद की बात हो ना, फटक जाया करो, रुक जाया करो कि क्या बात होने लगी है, कौन सी इरशाद ये आएगा, कौन सा इरशाद ये बंदा सुनाएगा. ये आपके हुजूर की एक बात थी और कायनात के राजों को परवाह थी. अब मुझे बताइए, नबी पाक के दौर में स्टिक थी, हार्ड ड्राइव थी, किसी किस्म का डाटा स्टोरेज मैकेनिज्म था, तो क्लाउड था, लेकिन उस दौर की एक एक बात डिट्टो कॉपी होके 2024 में हम तक पहुंची हुई है. ये डिवाइन मैकेनिज्म नहीं तो और क्या. एक एजुकेशनिस्ट थी बिफोर पार्टीशन, and I have read all the books she has written, and she is supposed to be the manufacturer of the new syllabus which we are going through nowadays. लॉर्ड मेकाले का जो सिलेबस था उसमें उसकी कंट्रीब्यूशन, स्टीवंस करके नाम था उसका. वो लिखती है किताब, when I go through a single saying of Holy Prophet, I'm full of respect. जब भी मैं मुसलमानों के नबी की एक बात पढ़ती हूँ, मुझमें बहुत अकीदत आ जाती है. मैं वही बात दोबारा पढ़ती हूँ, रिस्पेक्ट रीबॉर्न, अकीदत और बढ़ जाती है. उससे पूछा क्यों, अभी तो पढ़ी थी. कहती है कि इस बात ने जो पहले मुझे सबक सिखाया था ना, अब मैंने जो पढ़ी है, इस बात ने मुझे नया सबक सिखाया. कैन यू इमेजिन कितनी बड़ी बातें हैं ये. जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ, ये एक प्रोजेक्ट है और आपने कल रात तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर अमल करके मुझे दिखाना है कि वाकई मैं एक भाई, आप सारे प्रोफेशनल स्टडीज में पहुंच चुके हैं ना. कैरियर तो बन गया, नबज सतीरे तो डॉक्टर बन जाएंगे, नबज सतीरे CS हो जाएगा, नबज सतीरे तो इंजीनियर बन नहीं जाएंगे. आप उस चीज पे गौर करना. This is from the beauty of the person of Islam, that you leave everything which is not of his concern. ये बंदे के इस्लाम की खूबी में से है कि वो हर ला यानी बात को छोड़ देता, वो तवज्जो नहीं देता. जाओ जाके इस पे अमल करके मुझे दिखाओ. आप इंजीनियर है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. मत तवज्जो दो उस बात पे जो आपका कंसर्न नहीं है, लायानी है. बहुत कीमती चीज है, टेंशन से बच जाओगे. अपने इर्द गिर्द देखो कितना कुछ ऐसा है जो झाड़ झंकार है, जो सिर्फ फसल नहीं है. जल्दी से समेट कर कॉलम नवीस का बड़ा प्यारा कॉलम लिखा था. वो कहता है 32 साल हो गए थे उनकी शादी को, 32 साल बाद तलाक लेने आ गई है शौहर से. 32 years लव, पैसा, गाड़ी, बंगला, बच्चे भी बड़े बड़े हैं, तलाक दे दे. क्यों? स्ट्रेंज. बुलाया, बात की, सारा तो पूछा क्या हुआ. शौहर ने कहा इसने एक दिन मुझे कहा कि जी दिखाई जी, वो जब पहली रात मिलते तो बीवी को कुछ सारी जिंदगी मैंने साथ रखना था. उसने कहा सारी जिंदगी से तोहफे तो दे रहा हूँ, 32 साल मुंह दिखाई क्यों नहीं दूंगा. मुंह पे मार दिया उसने, चावल की वाली दोनों के सर खुल गए, बच्चे आए, दोनों खूना खून पड़े हुए थे. ये क्या हो गया? उस बंदे ने गौर किया और उसने कहा मेरी बात सुने, आपने किससे बात की थी उस दिन? कहा मेरी पुरानी एक सहेली आई थी. कहा उसने आपको कहा था मुंह दिखाई का? कहा हाँ उसने कहा. तो उसने जो बात लिखी गौर से सुन, पल्ले बांध लो मिस्टर इंजीनियर एंड मिस्टर एवरीवन, पल्ले बांध लो. इस दुनिया में ना कुछ रहमानी बंदे होते हैं और कुछ शैतान. ये जो रहमान के बंदे हैं ना, ये जब आते हैं ना,
یہ ہمیشہ شکر کی اور الحمدللہ کی بات کرتے ہیں. یہ آپ کو مطمئن کر کے جاتے ہیں, یہ آپ کو توکل سکھاتے ہیں. جو کچھ ہے شکر کرنا سکھائیں گے, موٹیویٹ بھی کریں گے, لیکن کبھی اس طرح نہیں کریں گے کہ جو کچھ ہے آپ اس سے باغی ہو جاؤ گے. آپ اس پہ شکر کرتے رہو گے اور نئی چیز عرض کرو گے اپنے رب تعالیٰ سے. اور جو شیطان کے لوگوں کو, شیطان کا اوریجن حقارت تھا, اس نے حقیر کہا تھا انسان کو, یہ حقارت والے ہوں گے, نا شکری آپ کو سکھائیں گے. جب ایسی کوئی بات ہو سمجھ لینا وہاں شیطان آ گیا. دونوں آپ کو ٹچ کریں گے روز, رحمانی بندے, شیطانی بندے. they will continue to touch you. کبھی بھی اس بات سے الرٹ ہونا چھوڑنا نہ کہ مجھے کون ٹچ کر رہا ہے. آپ اس نشے پڑھتے نشے پڑھنے والی, یا سرے سے آپ پڑھتے ہی نہیں تو کیوں, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ شادی نہیں ہو رہی, اس کی بڑی دیر ہوگی, پیسہ بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, پتہ نہیں کیوں. Why? Who are you to discuss that? لیپ ٹاپ, یہ لیپ ٹاپ لیا, آئی فون کیوں نہیں لیا؟ اینڈرائڈ تو اتنا اچھا نہیں ہوتا. اس جگہ جاب کرتے ہو, باس ہی بڑا کمینہ ہے یہاں کا. تو What you are saying that? وہ خود لکھتا ہے کہ میں نے 1996 میں 3 لاکھ روپے کی مہران لی, اتنی مشکل سے پیسے جوڑ جاڑ کے. ٹھیک ہے, اور بندہ آیا بڑی حقارت سے کہنے لگا مہران سے لیا, تھوڑے پیسے سوٹ لے لیتے. کہتا میرا اتنی مشکل سے میں نے پیسے جوڑے تھے, واقعی میرا دل ہی کھٹا ہو گیا, میں نے کیا لے لیا. پھر کہتا میں ایک جگہ بیٹھ کے کام کرتا تھا, 50,000 روپے ایکسٹرا سیلری مل جاتی تھی, گھر کا بل اور بچوں کے تنخواہ, بچوں کی چیزیں نکل آتی تھی. ایک بندہ آیا, وہ اے پی این ایس کا تمہیں ایوارڈ ملا ہوا ہے اور تم اس دیکھو ذرا حقارت سے, یہ کیا تم کہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہو؟ کہتا میرا دل ایسا اجاڑ ہوا, اپنے اسٹیٹس کے چکر میں میں نے نوکری چھوڑ دی, پھر 6 گھنٹے اوور ٹائم لگا کے مجھے کام کرنا پڑا. نیور گو فار دس لا یعنی تھنک. شکر کرنا سیکھو. یاد رکھنا ساری زندگی. سن رہا تھا بندے کی بات, کتنی پیاری بات اس نے کی. اس نے کہا میں جب رات کو سونے لگتا ہوں نا, میں جملہ ضرور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, آج کے دن میرے ساتھ اچھا کیا ہوا, What was good in today. 10 سال ہو گئے میں اپنے آپ سے سوال کرتا تھا, اور 10 سال بعد ایک دن میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی. اب مجھے بتائیں اس دن کیا اچھا ہوا اس کے ساتھ؟ یہ تو اس کے لیے بدترین دن تھا نا, وہ خود کہہ رہا ہے. لیکن ایک ایسی عادت ہو گئی تھی دماغ کو کہ اس نے آج بھی پوچھا میرے ساتھ آج کے دن اچھا کیا ہوا. اب انسان دماغ کو تو اچھا ڈھونڈنے کی عادت تھی. اس نے لکھا باقاعدہ, لکھتا ہے کہ پہلی چیز اچھی یہ ہوئی کہ جب ابو کی ڈیتھ ہوئی, جو ڈیڈ باڈی ہینڈ اوور کی گئی, وہ پروسیس بڑا اچھا تھا. نرسز نے جب ایمبولینس میں رکھی, ایمبولینس میرے گھر آئی, تو لوگ بڑی ایمپتھی اور سمپتھی سے مل رہے تھے, رو بھی رہے تھے. مجھے یہ لگا کہ میرے غم میں وہ شامل ہے. اور دوسری بات, وہ جو مجھے کنڈولنس کے میسج آتے رہے اتنی دور دور سے, کزنز نے کیے یا جنبیوں نے بھی کیے کہ آپ کے ابو فوت ہو گئے, مجھے یہ بھی بہت اچھا. یعنی وہ عادت پڑ گئی دماغ کو, تو اس نے اس محرومی سے بھی نعمت کو ڈھونڈ لیا, اس محرومی سے بھی نعمت کو ڈھونڈ لیا. نیور اگنور دس فیکٹ. کبھی بھی لا یعنی باتوں میں نہ پڑو. عورتوں کی باتوں میں پڑ جاتے ہیں لوگ کہ عورتیں جو بات کر رہی ہیں گھر کی نا, جو مرد بیٹھے, نہ پڑھو, وہ ان کی اور ٹاپکس ہوتے ہیں, اور ڈسکشن ہوتی ہے. آپ مرد ہو, اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو, یو آر میل, یو آر الفا. شطرنج کے اندر ملکہ پٹ جائے بڑا نقصان ہوتا ہے, گیم چلتی رہتی ہے. بادشاہ پٹ جائے چیک اینڈ میٹ. You are responsible for everything which has been given to you. اب مرد ہو, آپ کا پرس آپ کی ذمہ داری ہے, بائک آپ کی ذمہ داری, آپ کی آزادی بھی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے سپرد جو خواتین کی گئی, چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو, بہن بیٹی کے روپ میں ہو, ان کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری ہے. فیل کریں اس بات کو. اور یہ بات لے جانا, میری پوری تحقیق ہے اس کے اوپر. مرد خوش کب ہوتا ہے؟ صرف ایک صورت میں, جب وہ ڈیولپ کر رہا ہو, جب وہ سٹیگنٹ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, وہ چڑچڑا رہنے لگ جاتا ہے. نوٹ کریں کیوں ریٹائرمنٹ کے بعد مردوں کی عمر کم ہو جاتی ہے, عجیب سے رویے ہو جاتے ہیں ان کے. مرد کبھی ریٹائر نہیں ہو سکتا. دوسری حدیث نبی پاک نے فرمایا, نصاب کا حصہ بنا لو. I take it on me to guarantee a highest place in paradise. میں تمہارا نبی گارنٹی دیتا ہوں تمہیں جنت میں ایک اعلیٰ مقام کی. دیکھو کون گارنٹی دے رہا ہے, کون ہے خوش نصیب. ارشاد فرمایا, I take it on me to guarantee a highest place in paradise for the one who quit arguing even if he is right.
وہ بندہ جو حق پہ ہونے کے باوجود پیچھے ہٹ جاتا ہے. لڑائی ہو رہی ہے اور اس پر تو اس کو پتا وہ حق پر ہے لیکن وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. حق پر آپ نہیں ہیں, لڑائی تو کرنی نہیں نا, وہ تو سارے کہہ رہے ہیں, لیکن حق پر ہونے کے باوجود آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں, یہ نبی پاک فرمایا ہے. نوٹ کر کے دیکھ لو, کبھی کبھار آپ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ کو پتا کہ غلط دستک دے دیتے ہیں ہم, اس کا دماغ اتنا نہیں تھا جتنی بڑی بات ہم نے کر دی. اب تعویلیں, دلیلیں, بحثیں, ادھر ادھر, ٹامک ٹوئیاں, فضول, یہ آوازیں اونچی ہونے لگتی ہیں اور پھر اس آگ کے اوپر پانی ڈالنے کے بجائے اور تیل ڈلتا جاتا ہے, پانبڑ مچ جاتا ہے. نبی پاک فرمایا تو میرا امتی ہے نا, میری گارنٹی ہے, چپ ہو جا, پیچھے ہو جا, تو پیچھے ہو جا, سب سیٹ ہو جائے گا. گھر میں دیکھو کبھی کبھار عورت کا دماغ واقعی گھوم جاتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی, بولی جا رہی ہے. نبی پاک فرمایا تو چپ کر جا, تجھے جنت میں بھی گھر دے دوں گا اور تجھے یہ گھر جو تیرا یہ بھی تیرا بچ جائے گا. اچھا جی, اب آپ سے کوشچن مجھے کرنا ہے. اچھا یہ سوال ایسا ہے کہ یہ آپ کو بغیر آپشنز کے پوچھ رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ یہ کو کبھی لگائے گا ہی نہیں ہے, لیکن پھٹ کر کے بولنا ہے اس میں. سوال چیک کرو سارے. کیا نام ہے آپ کا اور ادارے کا نام بتائیں. السلام علیکم, میرا نام محمد علی رضا ہے اور فیڈرل اردو یونیورسٹی سے میں اچھا فیڈرل کیا کر رہے ہیں آپ علی؟ انٹرنیشنل ریلیشن. اچھا واہ جی واہ, پھر تو یہ سوال آپ کا بڑا ہے اور اس کو آپ نے اچھا جواب دینا ہے. مجھے بتائیں شادی بندے کو, مرد کو, وہ خاندان میں کرنی چاہیے, خاندان سے باہر کرنی چاہیے؟ یہ جو ساتھ بیٹھے دو چھوڑیں گے نہیں بعد میں, آپ کو یاد رکھنا. باہر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, دے دے اس کو. یہ تو ایسا اوپن اینڈ کوشچن تھا کہ تحفہ ملنا ہی ملنا تھا. یہاں پر بھی ایک شہزادہ کھڑا کر لو میرا, یہی چیزیں آپ کر کے جسے کھڑا کر لو. پہلے آپ میرا کوشچن کا جواب اس کو کھڑا کرو, اس کو یعنی ابھی کوشچن کے بعد 2 کوشچن ریپڈلی کروں گا, جلدی جلدی جواب دینا دونوں کا, ٹھیک ہے؟ جلدی, جیسے میرے منہ پہ ختم آپ نے بول دیں گے. نمبر 1, حج کہاں ہوتا ہے, شہر کا نام بتائیں. مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول کون سا تھا؟ مسجد نبوی, اوئے ہوئے, مسجد اقصی, سوری, بیت المقدس, مسجد اقصی. دے دو جی. جی نیکسٹ کوشچن آپ کی طرف سے. جی بولیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد زبیر خان ہے. جی زبیر. میں کامسٹ میں سائبر سیکورٹی کر رہا ہوں 5 سیمسٹر. جی جی زبیر. میرا کوشچن یہ تھا کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں یونیورسٹیز میں یا ہاسٹل میں رہ رہے ہیں, تو اب یہ ڈپریشن تو بہت بڑا ایشو بن چکا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سے جو حقیقی خوشی ہے وہ جو ہے نا رخصت ہو چکی ہے, چاہے وہ ہماری عبادات ہوں یا ریئل لائف ہو. ہم ہنستے تو ہیں لیکن ڈپریس رہتے ہیں, جو ہے نا آنسر ہے. یہ بات بہت ضروری ہے, یاد رکھنا. آپ کو اصل میں ڈپریشن کی تعریف نہیں پتا, اس لیے یہ لفظ بہت بڑا ہم یوز کر لیتے ہیں, لیکن اس کے کچھ کلیے یاد رکھو, سن لو. نمبر 1, ٹینشن, اینگزائٹی, ڈپریشن. ہم لینگویج میں ان ساروں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں, جبکہ بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ڈپریشن از اے ڈیزیز, اے ریکگنائزڈ میڈیکل النس, جس کا علاج دوائی سے ہی ممکن ہے, لیکن ہم اس کو لے لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کنونشنلی اس کو دور کر سکتے ہیں. نمبر 1 اہم ترین, اللہ کا ذکر کبھی نہ چھوڑو. اللہ کا ذکر کرو, الیہ راجعون کہنا سیکھو کہ اے اللہ تیرا مال تھا, تو نے لے لیا. یہ بار بار دہرایا کرو. نمبر 2, پیسہ کماؤ. وہ پیسہ کماؤ. کون منع کر, دین نے منع کیا؟ نہیں منع کیا. پیسہ کماؤ, خوب پیسہ کماؤ, اور کمانے کے بعد اس کو لگاؤ. لیکن ایک بات یاد رکھنا, ہر بندہ امیر نہیں بن سکتا. یہ ایک خاص طریقہ ہے نا. بالکل بیابان جزیرہ, اس میں اب 2000 بندے ایک کنڈیشن کے ساتھ اتار دیں, فائنینشیل اور کنڈیشن اتار دیں سارے. آپ وہاں پر بھی ایک ایلون بس بن چکا ہوگا, وہاں پر بھی ایک اینٹیں اٹھانے والا مجھے بن چکا ہوگا. انسان کی تقسیم ایسی ہے. ایسا کماؤ, لیکن دل کے امیر بننا, ہاتھ کے امیر کی دعا نہ کرنا. دل کے امیر کے پاس جو پیسہ آتا ہے سخاوت ہوتی ہے, اور اللہ کو سخاوت کتنی پسند ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میری جتنی بھی ریلیجس اسٹڈی ہے نا, میں باقاعدہ علم دین نہیں ہوں, 10 سال میں کیا ہوا, جتنا بھی پڑھا میں نے, ریلیجن کو یہ جنرosity ہے. دس از دا موسٹ فیوریٹ ایٹریبیوٹ اور کوالٹی آف اے کریشن ان دی جگرناٹ کوٹ آف کریٹر. سخاوت. آپ دو, پیسہ دو, کماؤ اور دو, بانٹو. اور تیسرا, شادی کرو, فیملی بناؤ, فیملی کی ذمہ داری سر پہ رکھو. آپ کبھی نہیں ہو گئے. فیملی کی ذمہ داری رکھو, میں نے ان کو بڑا کرنا ہے, میں نے ان کو پالنا ہے, میں نے آگے لے کے جانا ہے. ریزن مل جاتا ہے, مطلب ڈپریس نہیں ہوتا. بس پورے 10 بجے میرے سامنے رکشا سٹارٹ ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے. اتنا ریگولر ہے رکشے کا سٹارٹ میں 10 بجے کہ میرا پڑھائی کا شیڈول اس سے ملا ہوا ہے. اوے رکشا سٹارٹ ہو گیا, 2 چیپٹر رہ گئے, آج 10 10 بجے سے لیٹ ہو گیا, رکشا سٹارٹ ہو. بجے پھٹافٹ. مجھے بتائیں
कौन सी चीज है? वो बंदा इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होगा जिसको रोज 10 बजे ठंड में गर्मी में उठाती है, लेके जाती है। बिजली का बिल है ना, उसकी बेटी की शादी होनी होगी, उसने घर चलाना है, चूल्हा चलाना है। रीजन, व्हेन योर लाइफ इज निटेड विद रीजन, याद रखना आप कभी भी किसी मर्ज का शिकार नहीं होगा। रीजन को ना मरने देना। क्यों पढ़ रहे हैं आप? डॉक्टर आज से मुझे याद है गांव से आया था, आके उसने कहा एक कमरे में पढ़ देंगे, बाप बूढ़ा हो गया है, मुझे पढ़ा गया है, मैं कुछ करके 3 घर बना चुका है, चौथे की तरफ प्रोसीड कर रहा है, माँ बाप को DHL और में ले आया है। ये उसका रीजन था, ये उसकी जात का एक रीजन था। क्या रीजन है आपका? मस्ट हैव ए रीजन। बीइंग ए मुस्लिम, वी ऑल हैव ए कॉमन रीजन that we will die peacefully and will go to heaven peacefully. मैं एक बंदे का नाम ले रहा हूं, एक ऐसी हस्ती का जिन्होंने इसी सदी के अंदर वो कारहाय नुमाया करके दिखाया। आप नौजवान हैं, आप लोगों को पढ़ते हैं, उनको फॉलो करते हैं, जाके इस नाम को भी सर्च कीजिएगा, और वो नाम है मौलाना इलियास कादरी साहब। गो एंड सर्च इट आउट, सर्च करें किस तरीके, इतना हम्बल पास्ट, कोई उनके बड़ों के अंदर अमीर नहीं था, कोई मजहबी आदमी, कोई मशहूर ऐसा नहीं था। उन्होंने एक मिशन देखा कि नौजवानों को दुनिया में कुछ इनकलाब लेकर आना है, नबी पाक की सुन्नत और कुरान के पैगाम को दुनिया में पहुंचाना है। उन्होंने मुख्तसर अरसे के अंदर एक तहरीक बनाई, तहरीक को दुनिया भर में फैलाया, स्ट्रॉन्गेस्ट सोशल मीडिया कायम किया, एक सैटेलाइट चैनल लॉन्च किया, और कितने अंदाज से लोगों को राह रास्त पर लेकर आए। दैट वॉज ए मिशन। कामयाब है वो इस वक्त। वो अपने आप को कामयाब कभी नहीं कहेंगे, ये अल्लाह के नेक बंदों का तरीका है। वो कहेंगे मैं गुनाहगार हूं, कुछ नहीं कर सका, अभी बहुत कुछ आगे करने वाला है। हम तो जज कर सकते हैं ना, हम स्टैंडर्ड के मुताबिक जज करेंगे। अपनी जिंदगी को मकसद से जोड़ लो, मान लो, आज जाके तय कर लो। और आखिरी तरीका प्रैक्टिकल आपको बताऊं, एक ना हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है गले से नीचे, फीड एंड ब्रीड, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। आप तेजी से काम कर रहे हैं ना, ये स्लो करता है, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। आपकी अम्मी, आपके अब्बू, आपकी बड़ी बहन, आपका बड़ा भाई जो बेचारा बाकी परेशान रहता है, साथी तौर पे आप में से भी कोई हो सकता है जिनकी तेज हो जाती है, धुंध आ जाती है, कोई चीज बहुत ज्यादा टेंस कर देती है, अंधेरा आ जाता है, काम को दिल नहीं करता, आइसोलेशन में चला जाओ, चुप जाओ, बस सोशल मीडिया देखता रहो, कोई इंसान मुझसे ना बात करे, ये सब निशानी है। स्टार्ट हो रहा है काम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करो। ये नर्वस सिस्टम इंसान की बॉडी में बिल्ट इन है। क्या करना है, कैसे एक्टिवेट करना है? डीप ब्रीथिंग। इतना बड़ा कुली है ये कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेसर या कोई योगी हो या कुछ भी हो, इसके ऊपर लेकर आ रहे हैं। और चौथे मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं खुद करता हूँ ये, और मेरी जिंदगी में कितनी टेंशन है, बाकी टेंशन है मेरी फैमिली, मेरा सोशल मीडिया है, तो कितना राम अल्लाह कोई 3-4 मिलियन तो फॉलोअर होंगे मेरे सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्लेटफॉर्म पे देखा जाए 1.2 मिलियन फेसबुक पर है, तकरीबन 8-9 लाख मेरे यूट्यूब के ऊपर है, इंस्टाग्राम के ऊपर 4 लाख है। उसको मैनेज करना मुश्किल काम, मेरी जबान नहीं निकल सकती, वैसे हमारा एक तरीका है क्या बोलना क्या नहीं बोलना, उसकी रिकॉर्डिंग करनी। पूरे पाकिस्तान में मैंने सफर करना है, मैंने इस चीज को बहुत पायदार पाया। क्या? 4 सेकंड के लिए सांस नाक से लेके जाओ, आप ना समझना इसको, वाकई उड़ा के रख देगी सारी परेशानियां ये। 4 सेकंड के लिए नाक से सांस अंदर लेके जाओ, 7 सेकंड तक होल्ड करो, इसको होल्ड करो, निकालना नहीं। और जब आप होल्ड करोगे ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड लाशऊर बोलेगा सांस ले, सांस ले, ले रहा सांस, समझ रहे हो? वो नहीं ले रहा ना, वो कहता बात मनवाओ उससे। तो हाँ, पहले मुझे इलॉन मस्क बना के दिखा, फिर मैं मुझे नींद देखे, नींद नहीं आ रही मुझे, पहले सारी पीछे बातें कर, मेलाटोनिन एक्सक्रीट करा, यकीन करो बात मानेगा वो आपकी। करके देखो आज जाके, 7 सेकंड होल्ड करो, अपनी बात अपने आप से मनवाओ, और फिर 8 सेकंड में मुंह गोल करके इसको बाहर निकालो। कर लोगे, मुझे आगे बताना, बगैर किसी गोली के नींद ना आए, मैं इधर खड़ा हुआ हूं, बगैर किसी सेटलोप्राम के, SSRI के आपका जिस्म हल्का ना हुआ, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं, बाकी बड़ी अच्छी है। ठंडे पानी से मुंह धो लो, गर्म पानी से गरारे कर लो, ये सब कुछ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इसको कभी भूलना ना, सुन लो, इसको सर्च करना जाके, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम गूगल करो, NHS की वेबसाइट पे, दीगर जगह से इसको स्टडी करो कि वाकई ये क्या चीज है आपके अंदर, ये आपको स्लो कर देगी। आप हैरान होंगे सुन के। जब मैंने रिसर्च पढ़ी, मेरे कुछ साइकियाट्रिस्ट जानने वाले, मैंने उनसे बात की, मैंने 8 गोलियों पर वो बंदा था, 8 गोलियां पागलपन की खाता था, मैंने इस जरिए से उसको 0 गोली करके कामयाब सिटीजन बनाया है।
ایک بات تھی اس میں کیا, وہ مجھے آئیڈلائز کرتا تھا, میری بات سنتا تھا, میں اس کو جو کہتا وہ کرتا گیا. اور آخری بات اس کے اندر وہ یہ کہ اپنی ڈائٹ کا خیال کرو. آپ نوجوان آدمی ہیں, آپ لوگ ڈائٹ کا نا خیال نہیں کرتے, یہ عادتیں بن جائیں گی پھر چھوٹیں گی نہیں.